السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، آج رمضان شریف کا دوسرا روزہ ہے، تو آج میں ضرورت محسوس کر رہا ہوں کہ آپ کو ایک بہت خاص مسئلہ بتلا دوں اور بہت خاص روزے کے تعلق سے بات بتلا دوں۔ اس میں بہت سے بھائی اور بہنیں ایسی ہیں کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہمارا روزہ ٹوٹ گیا یا نہیں، اور وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ ہمارا روزہ ہے، حالانکہ ان کا روزہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے۔ تو آج میں یہ بتلانا چاہوں گا آپ کو کہ کن چیزوں سے، کون سا کام کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ انسان وہ کام کرے، وہ فعل سرزد ہو جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کو پتہ بھی چل جاتا ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا۔ کچھ کام ایسے ہیں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ روزہ ٹوٹ گیا، حالانکہ روزہ ٹوٹ گیا ہوتا ہے الحمدللہ، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا روزہ ٹوٹا نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے میں آج آپ کو کچھ اہم باتیں گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ محترم حضرات، دیکھیے، کھانے پینے اور جماع سے باز رہنے کا نام روزہ ہے۔ یعنی آپ کھانے سے دور رہیں گے، جماع سے دور رہیں گے، پینے سے دور رہیں گے، اور جب یہ کام آپ کریں گے، دور رہیں گے اور روزے کی نیت کریں گے تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، یعنی اس کا نام روزہ ہے۔ اب جو روزہ ٹوٹتا ہے وہ جتنی بھی چیزیں ہیں لگ بھگ اسی سے ریلیٹڈ ہیں، کہیں نہ کہیں پینے سے ریلیٹڈ ہے، وہ چاہے ناک کے ذریعے سے جائے پیٹ کے اندر، منہ کے ذریعے سے جائے یا آنکھ کے ذریعے سے جائے، کھانے کے ذریعے سے یا پھر جماع کے حوالے سے، یہ چیزیں ہیں جو روزہ توڑ دیتی ہیں۔ تو آپ کو میں بتاؤں، سب سے پہلا، اگر انسان نے کھا لیا اس حالت میں کہ اس کو یاد ہو، توجہ فرمائے، یعنی انسان نے کھا لیا اور اس کو یاد ہو کہ میرا روزہ ہے، تو روزہ ٹوٹ جائے گا بلا شبہ۔ انسان نے پی لیا، پینے میں وہ چاہے شربت ہو، پانی ہو، چائے ہو، کافی ہو، ٹھنڈا ہو یا کوئی اور مشروبات میں سے کوئی بھی چیز ہو، آپ نے کوئی بھی چیز پی لی اور آپ کو یاد ہے روزہ ہونا، تو آپ کا روزہ سامعین ٹوٹ جائے گا۔ دو چیزیں ہو گئیں، یاد رہنا شرط ہے۔ اگر آپ نے کھایا اور آپ کو یاد نہیں تھا کہ روزہ ہے میرا، پھر اچانک یاد آیا کہ ارے میرا تو روزہ ہے، تو پھر اس وقت آپ کے منہ میں جو لقمہ ہے یا منہ میں جو پانی کا گھونٹ ہے، یاد آنے پر اس کو باہر نکالنا ہے، اس کو اندر نہیں لے جانا ہے۔ اگر یاد آنے پر آپ نے اس کو باہر نکال دیا اور جو کھا لیا تھا وہ تو کھا لیا، چاہے وہ پیٹ بھر کھا لیا یا آدھا پیٹ کھایا یا چند لقمے کھایا یا ایک ہی لقمہ کھایا تھا، جو حلق سے نیچے اتر گیا اس حالت میں کہ اس کو یاد نہیں تھا، یا پانی کا وہ گھونٹ جو حلق سے نیچے اتر گیا اس حالت میں کہ اس کو یاد نہیں تھا روزہ ہونا، وہ تو اتر گیا، لیکن اب جو منہ میں ہے اس کو روزہ ہونا یاد آیا تو فوراً منہ سے باہر کرے، منہ سے باہر نکال دے، اس کو نگلے نہیں، روزہ نہیں جائے گا۔ ہاں، اگر اس کے منہ میں پانی کا گھونٹ یا کھانے کا لقمہ تھا اور اس کو یاد آ گیا کہ میں روزہ دار ہوں اور پھر بھی اس نے نگل لیا یاد آنے پر، تو روزہ چلا جائے گا، اس لیے کہ اب یہ جان بوجھ کر ہو گیا۔ دھوکے سے آپ نے کھا لیا، پی لیا، اگرچہ وہ پیٹ بھر کیوں نہ ہو، یاد آنے پر آپ نے فوراً اپنے آپ کو روک لیا کھانے یا پینے سے، یا آپ کھا چکے تھے، پی چکے تھے اور اس سے فارغ ہو گئے تھے، بعد میں یاد آیا میں تو روزہ سے تھا، تب بھی روزہ نہیں جائے گا۔ یاد آنے پر اگر آپ نے کھایا پیا تو روزہ جائے گا، سمجھ لیں آپ، بھولے سے روزہ نہیں جائے گا۔ ایک چیز یہ ہو گئی۔ دوسری چیز میں آپ کو بتلاؤں، جماع کرنا، یعنی اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا، یا کچھ اور چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے انسان اپنے اوپر غسل واجب کر لیتا ہے۔ کچھ ایسی فطری چیزیں ہیں یا کچھ ایسی انسان کی، جیسے مثال کے طور پر اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے آپ پر غسل واجب کر لیا، جان بوجھ کر یہ کام اگر اس نے کیا تو غسل اس کے اوپر واجب ہوگا اور روزہ چلا جائے گا۔ یعنی بیوی سے اس نے ہم بستری کیا، ہم بستری تو ظاہر سی بات ہے جان بوجھ کر ہی ہوگی، تو
روزہ چلا جائے گا۔ ایسے ہی بیوی سے ہم بستری تو نہ کیا، کسی اور ذریعے سے جان بوجھ کر اس نے اپنے آپ پر غسل واجب کر لیا، تب بھی روزہ چلا جائے گا۔ اس میں بہت ساری چیزیں آتے ہیں، میں نے اشارتاً آپ کو بتا دیا، ہاتھ کے ذریعے سے کبھی کبھی ایسا کر لیتا ہے مرد یا عورت تو روزہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد اگر کوئی سویا تھا اور اس کو احتلام ہو گیا، تو احتلام جو اس پر ہوا سونے کے بعد، تو غسل تو اب بھی اس پر واجب ہو گیا، لیکن اس حالت میں روزہ نہیں جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہے، یہ عمل اختیاری طور پر نہیں ہے، یہ عمل خود سے ہو گیا، اس پر اس کا اختیار نہیں تھا، یہ سویا تھا، خواب کے ذریعے یا بنا خواب کے ذریعے جو اس کو احتلام ہوا، اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ اٹھے اور فوراً غسل کر لے۔ غسل میں تھوڑی سی احتیاط کرے، غرارہ نہ کرے، اس لیے کہ پانی حلق میں جانے کا اندیشہ ہے، اور ناک میں بھی پانی جو چڑھائے گا غسل کرنے میں، تو احتیاطاً وہاں تک چڑھا لے پانی جہاں تک اس کو یقین ہو کہ ناک کے اوپر پانی نہیں جائے گا۔ اگر اوپر چلا گیا پانی، دماغ میں پہنچ گیا، تو دماغ کے ذریعے معدے میں پہنچ جائے گا پانی، تب روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یعنی نرم ہڈی تک چلانا ہے، لیکن بہت احتیاط کے ساتھ چڑھائے کہ پانی اوپر نہ چڑھ جائے۔ یہ ہو گیا۔ اور ایک چیز یہ ہے، اگر تین چیزیں ایسی ہیں جن کے ذریعے سے کوئی چیز اندر چلی گئی تو روزہ چلا جائے گا۔ جیسے آنکھ میں اگر آپ نے دوا ڈالی، تو اس وقت چونکہ ڈاکٹری سائنس بہت آگے بڑھ چکی ہے، اب تو سرجری کر کے ریسرچ کر چکے ہیں ڈاکٹرز لوگ، حکیم لوگ، یہ طب سے تعلق رکھتا ہے یہ معاملہ۔ انہوں نے یہ ریسرچ کر لیا ہے کہ آنکھ کے ذریعے سے جو چیز دوا ڈالی جاتی ہے وہ حلق میں چلی جاتی ہے، اور اس کا ایک راستہ ہے، اس لیے جو ہے انسان کا روزہ چلا جائے گا۔ آنکھ میں کوئی چیز ڈالی، ناک میں کوئی چیز ڈالی، آپ نے لکوڈ وغیرہ گھی ڈالا، پانی چلا گیا ناک کے ذریعے سے یا کچھ ڈالا، تب بھی روزہ چلا جائے گا۔ پھر تیسری چیز ہے منہ سے اگر کوئی چیز اندر آپ نے لے لی تب بھی روزہ چلا جائے گا۔ یہاں پر ایک چیز کی وضاحت کر دوں، جو تھوک منہ میں ہوتا ہے اگر وہ نگل لیا آپ نے کس طرح سے، یعنی وہ تھوک اگر منہ کے اندر ہی تھا اور آپ نے نکل لیا تب تو روزہ نہیں جائے گا، لیکن وہ تھوک آپ نے منہ سے باہر کر دیا، ایک بار باہر کر کے دوبارہ پھر منہ میں لے کے نکل لیا، تب روزہ چلا جائے گا۔ لیکن منہ کے اندر ہی اگر تھوک تھا اور پھر آپ نے اگر اس تھوک کو اندر کر لیا تو روزہ اس سے نہیں جائے گا۔ تو ذہن سرما تو لکوڈ میں نہیں آتا ہے، وہ میں دوسری کلپ میں بتاؤں گا کہ کن چیزوں سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، میں اب وہ آپ سے بیان کر رہا ہوں جو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو آنکھ کے ذریعے سے کوئی چیز چلی گئی، دوا یا کوئی چیز، دوائی ڈراپ وغیرہ ڈالتے ہیں تو وہی چلی جاتی ہے، سرما تو چونکہ گاڑھا ہوتا ہے اس سے استثناء ہے، وہ اس سے روزہ نہیں جائے گا۔ اور آپ کے ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے، یہ چیز ہے جن سے روزہ چلا جاتا ہے۔ اب وہ چند چیزیں میں بیان کر دوں کہ بندہ وہ کر لیتا ہے، اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اس میں سے ایک چیز وہ ہے، جیسے سحری کا ٹائم ختم ہو گیا اور سحری کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اگر کسی نے کچھ کھایا پیا تو روزہ چلا گیا۔ ایسا بہت سے گھروں میں ہوتا ہے، نقشے میں کیلنڈر میں ٹائم دیا ہوتا ہے کہ یہ ٹائم ہے روزہ جانے کا، یہ ٹائم ہے روزہ ٹوٹنے کا، وہ روزہ ختم ہونے کا، سحری ختم کا ایک ٹائم دیا ہوتا ہے، روزہ ٹوٹنے کا نہیں، سحری ختم کا کیلنڈر میں ایک ٹائم دیا ہوتا۔ کچھ لوگ بڑے جری ہو جاتے ہیں اور بڑے اس پر جو ہے وہ بڑے اس پر بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، میاں نہیں ابھی تو نہیں جائے گا۔ پرانے لوگ تو جب تک کھاتے تھے جب تک کہ چونٹی زمین پر نہیں دکھتی تھی۔ نیا پرانا مسئلہ نہیں ہے، اس وقت جدید زمانہ ہے اور ہر چیز واضح ہو چکی ہے روز روشن کی طرح۔ جب کیلنڈر آپ کے سامنے آ گیا، اوقات سحر و افطار آپ کے سامنے آ گئے، تو پھر آپ یہ جرت کیسے کر رہے ہیں؟ جب ٹائم ختم ہو گیا کیلنڈر میں تو اس کے مطابق آپ نے کھانا پینا بند کرنا ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے کھایا پیا تو حضرات آپ کا روزہ چلا جائے گا، اگرچہ آپ کو پتہ نہیں، آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا روزہ ہے، لیکن روزہ آپ کا جا چکا ہے، آپ کا روزہ ہے ہی نہیں۔ ایسے ہی افطار کے وقت میں بہت سے لوگ سائرن یا اذان کا انتظار کرتے ہیں اور افطار کرتے ہیں۔
سائرن بجے گا تو افطار کریں گے، اذان ہوگی تب افطار کریں گے۔ بسا اوقات ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ اذان یا سائرن پہلے بھی بجا دیا جاتا ہے، انسان ہے نا، غلطی ہو سکتی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے کہ اذانیں پہلے ہو گئیں، اور کبھی کبھی اذان اور سائرن میں تھوڑا سا 2-4 منٹ لیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ تو آپ کے پاس جب ٹائم کا نقشہ ہے، ٹائم آپ کے پاس ٹائم ٹیبل ایک ہے، تو اب آپ اذان اور سائرن کا انتظار نہ کریں، جب آپ کا ٹائم ہو تو ٹائم کے مطابق آپ اپنا روزے کا افطار کریں۔ یہ اس وقت کے لیے تھا جب آپ کے پاس نقشے نہیں تھے، نظام الاوقات نہیں تھے، سحر و افطار کے اوقات آپ کے پاس نہیں پہنچے تھے، تو اب مجبوریاں ہوا کرتی تھیں، تو اس وقت جو ہے اذان کی آواز یا پھر کسی اور آواز سے روزے کا افطار کیا جاتا تھا۔ لیکن آج ہر ایک کی جیب میں موبائل ہے، موبائل میں ہر جگہ کا ٹائم ٹیبل نقشہ سب آ چکا ہے، تب پھر آپ اس کا سائرن کا انتظار نہ کریں، اس لیے کہ سائرن کبھی پہلے بھی ہو جاتا ہے اور کبھی 2-4 منٹ لیٹ بھی ہو جاتا ہے، لہٰذا جب ٹائم ہو جائے تو اس کے مطابق آپ روزے کا افطار کر لیں۔ ورنہ سائرن اگر 2-4 منٹ پہلے ہو گیا، اذان 2-4 منٹ پہلے ہو گئی اور آپ نے اس کے مطابق روزہ افطار کر دیا، اگرچہ آپ نے اس اذان کی وجہ سے کیا ہے، تو آپ یہ نہ سوچیں کہ میرا روزہ نہیں ٹوٹے گا، یہ غلطی تو مؤذن کی ہے یا سائرن بجانے والے کی ہے، وہ غلطی اس کی ضرور ہے، لیکن روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ یہ ہو گیا۔ اور اس میں ایک چیز میں اور وضاحت کر دوں حضرات، روزے میں زیادہ سونا نہیں چاہیے۔ بہت سے لوگ روزہ رکھ کے بہت سوتے رہتے ہیں، اے سی او میں پڑے رہتے ہیں، اس سے روزہ مکروہ ہوتا ہے، اگرچہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن مکروہ ضرور ہوتا ہے۔ روزے کا جبھی مزہ ہے، روزے کا حق تبھی ادا ہوتا ہے کہ آپ روزہ رکھنے کے بعد آپ کو محسوس ہو کہ ہاں میرا روزہ ہے، آپ کو بھوک بھی لگے، پیاس بھی لگے، ہلکی کمزوری بھی محسوس ہو، تب آپ کو لگے کہ ہاں میں روزہ سے ہوں، تو اس کا مزہ ہے روزے کا۔ آپ اے سی میں سو گئے، صبح سے شام تک سوتے ہی رہ گئے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، تو اس طرح سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، اگرچہ ٹوٹے گا نہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں شریعت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔